اسلامی پلسیز. آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو لیکچر ہمارا ہوگا وہ اسلامی خواتین کے حقوق و فرائض کے حوالے سے ہے. اور یہ جو ٹاپک ہے یہ انٹر گریجویشن اور آنرز اور اس کے علاوہ میٹریکولیشن پارٹ 2 یعنی کہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے جو کمپلسری سبجیکٹ ہے اور اس جو گریجویشن ہے اور انٹر ہے ان کے الیکٹیو سبجیکٹ میں بھی جو ہے یہ ٹاپک ہے اس چیز کو وہ کور کرتا ہے. تو آج ہم جو ہے نا بیسیکلی اسلام میں خواتین کے حقوق و فرائض دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، ان کے جو فرامین ہیں وہ، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقاعدہ عورتوں کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ عورتوں کے حقوق و فرائض جو بیان فرمائے ہیں، جو ان کی امپورٹنس اور اہمیت کو ڈسکس کیا ہے، وہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ دی لیکچر. جی، اسلام میں عورت کا جو ہے نا کافی زیادہ مقام ہے. کئی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں جو ہے نا وہ عورت اور مرد کو ایک ہی مرتبے میں رکھا ہوا ہے، ان کی برابری دی ہوئی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ سورۃ نساء جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس سے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے، پھر اس میں سے اس کا جو ہے وہ جوڑ پیدا فرمایا. کثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو جو ہے وہ پھیلا دیا ہے، یعنی کہ سٹارٹ میں ہی بتا دیا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ ایکول ہے، برابر کا مقام رکھتے ہیں، عورت کو کمتر درجہ نہیں دیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اجر کے حوالے سے بھی دونوں جو ہے وہ برابر ہیں، یعنی کہ دونوں میں سے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو پورا جو ہے نا وہ جزا دی جائے گی، اس کا اجر ملے گا. جیسے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضهم من بعض، کہ ان کے رب نے ان کی التجا کو قبول فرما دیا، جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، جو انہوں نے درخواست کی ہوئی تھی، اس کو قبول کیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کو عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہے یا پھر عورت، یعنی کہ ذکر اور انثی یعنی عورت اور مرد، یعنی اسپیسیفائی کر دیا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان کو اجر اس کا دیا جائے گا. تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو. سب سے اہم اور جو مین کہنے کے اس کا رائٹ بنتا ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس کو حق دیا بھی گیا ہے اسلام میں، وہ ہے عزت اور رازداری کا حق. معاشرے میں عورتوں کی عزت کی حفاظت، ان کی عصمت کی حفاظت ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ان کی رازداری کا جو ہے نا وہ حق ہے، اس کی ضمانت دی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو باقاعدہ رازداری کا حق عطا فرمایا تھا، اور باقی افراد کو بھی جو ہے نا وہ ان کے احترام کا پابند کیا. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تم اس سے اجازت نہ لے لو، اور اہل خانہ پر سلام کہو. یعنی کہ سب سے پہلے پرمیشن لینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ گھر والوں پر سلامتی بھیجیں گے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو، اور اگر تم میں کوئی گھر میں نہ داخل ہو، اگر گھر میں وہاں پر موجود کوئی نہیں ہے، جب تک کہ تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ ملے، اور اگر تم جو ہے نا وہاں سے لوٹ جانے کو کہا جاؤ تو لوٹ جانے کے پرمیشن نہیں ملتی ہے، اندر سے جواب موصول نہیں ہوتا ہے کسی وجہ سے، یا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بعد میں آ جائیے گا، تو اس صورت میں آپ نے واپس لوٹ جانا ہے. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، یعنی کہ جو تمہاری نیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں کہ کیسے عورت کا عزت و احترام کرنا ہے ہم نے، اور کیسے جو ہے وہ ان کی عزت اور جو احترام ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مختلف اسٹیٹمنٹ سے ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے، ملتی بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا طریقہ کار کیا تھا کہ کسی کے ہاں جب وہ جاتے تھے تو باہر سے السلام علیکم فرماتے تھے، اور ریزن اس میں کیا تھی کہ جو گھر میں رہنے والے ہیں، جو اہل خانہ ہیں، ان کو معلوم ہو جائے، اور پھر وہ آپ جو ہے نا وہ اجازت لیتے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تشریف لے کر جاتے، اور اگر جواب نہ ملتا دوسری مرتبہ سلام کیسے کرتے، تب بھی جواب نہیں ملتا پھر تیسری مرتبہ، ان کے 3 دفعہ اگر سلام کرتے ہیں اس کے بعد جواب موصول نہیں ہوتا ہے تو آپ واپس تشریف لے جاتے. آیت ہمیں ملتی ہے کہ سعد بن عبادہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تشریف لے کر گئے تھے. اب آپ نے جو ہے نا معمول کے مطابق السلام علیکم کہا. اب حضرت سعد نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے بس آہستہ آواز میں وعلیکم السلام کہا، کہ وہ باہر کھڑے آپ تھے تو آپ تک وہ آواز نہیں گئی ہے. تو 3 مرتبہ انہوں نے سلام کیا ہے، لیکن آپ نے آہستہ آواز میں جواب دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ شاید اندر وہ موجود نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ
واپس جانے کے لیے مڑے ہی ہیں تو حضرت سعد جو ہے نا وہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جواب تو دیا تھا لیکن آہستہ آواز میں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہم پر جو ہے نا وہ سلامتی بھیجیں۔ دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کا جو ہے نا وہ حکم بعد میں ہوا تھا۔ وہ کس وجہ سے ہوا تھا کہ تم کسی کے گھر سے کوئی چیز طلب کرنا چاہتے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے سوال کرو، تاکہ ایک دوسرے کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اخلاقی لحاظ سے بھی جو ہے نا یہ اچھا تاثر پڑتا ہے۔ سورۃ احزاب میں ہم نے باقاعدہ پڑھا ہوا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کہ اور جب تم عورتوں سے کوئی چیز طلب کرتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ سوال کرو گے تو پھر پردے کے پیچھے، یہاں پہ من وراء حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردے کے پیچھے سے، یعنی کہ جو بھی جس چیز کو تم نے طلب کرنا ہے، جس چیز کا سوال کرنا ہے، جو چیز مانگنی ہے، وہ پردے کے پیچھے ان کے دلوں کے لیے، اور جو دینے والے ہیں، سامان دینے والے ہیں یا کوئی سوال کا جواب دینے والے ہیں، ان دونوں کے لیے کیا ہوگا؟ پاکیزگی کا موجب ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلا حق آ جاتا ہے عورت کی تعلیم و تربیت، یعنی کہ عورتوں کو کیا ہے، ان کو تعلیم و تربیت کا ہم نے حق دینا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کو اتنا ہی اہم اور ضروری قرار دیا ہے جتنا کہ مردوں کی۔ اور اسلامی معاشرے میں بھی جو ہے نا وہ کسی شخص کو، لڑکی کو لڑکے سے جو ہے نا کمتر درجہ دے کر اس کی تعلیم و تربیت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے باقاعدہ ارشاد بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ہو، پھر وہ اسے تعلیم دے اور یہ اچھی تعلیم ہو، یعنی کہ واقعی اس کو اس چیز کا فائدہ بھی ملے اس تعلیم کا، اور اس کو آداب مجلس بھی سکھائے اور یہ اچھے آداب ہوں، یعنی کہ اس پر باقاعدہ اس کا عمل بھی ہو ان آداب کو سیکھنے کے بعد، پھر آزادی کر کے اس سے نکاح کرے گا تو اس شخص کے لیے جو ہے نا وہ دوہرا اجر، یعنی کہ ڈبل اس کو اس چیز کا بینیفٹ ملے گا۔ سب سے پہلے اس کو تعلیم دلوائی، تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک معاشرے میں، ایک مجلس میں بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے اور اس نے اس پر عمل بھی کیا، پھر اس کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ نکاح کیا اور اس کو بے راہ رو ہونے سے بچا لیا، تو اس کو اس چیز کا ڈبل جو ہے نا وہ بینیفٹ دیا جائے گا۔ سب سے مین جو رائٹ اس کا بنتا ہے وہ بنتا ہے حسن سلوک، یعنی کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے عورتوں سے جو ہے نا حسن سلوک کی باقاعدہ تعلیم دی ہے۔ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ عام معاملات میں بھی جو ہے نا وہ عورتوں سے افدر گزر اور محبت پر مبنی جو ہے نا وہ سلوک کی تلقین کی ہے، نہ کہ ان کو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کرنا، جب بات کرنا تو انسلٹنگ وے میں کرنا، اس چیز کی جو ہے وہ مانت کی گئی ہے۔ اب ابو ہریرہ سے جو ہے نا وہ باقاعدہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پسلی کی مانند ہے، اگر اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسی طرح کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھا سکتے ہو، ورنہ اس کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہے۔ ملکیت اور جائیداد کا حق، یعنی کہ اس کے جو فادر ہیں، اس کے جو والد ہیں، اگر شوہر ہے تو اس صورت میں، اور اگر باپ ہے تو اس صورت میں جو اس کی جائیداد میں اس کا حصہ بنتا ہے، وہ باقاعدہ اسلام نے اس چیز کا اس کو حق دیا ہے۔ اور عورتوں کے ساتھ ساتھ، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اس چیز کا حق ملا ہے، نہ صرف خود کما سکتی ہے، وراثت کے تحت جو اس کو املاک یا جائیداد وغیرہ ملے گی اس کی بھی وہ مالک بن سکتی ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی کہ ان کو اس چیز کا حصہ ضرور دیا جائے گا۔ سب سے اہم چیز حرمت نکاح کا حق، کہ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ مشرکین عرب کا طریقہ کار کیا تھا کہ بغیر امتیاز کے، یعنی کہ بغیر فرق کے، ہر عورت سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے۔ اگر باپ مر جاتا ہے تو بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ اب جساد نے جو ہے وہ احکام القرآن میں باقاعدہ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ستیلی ماں سے نکاح کے متعلق وہ یہ چیز لکھتے ہیں کہ باپ کی بیوہ سے شادی کر لینا۔ سورۃ نساء میں ہم جیسے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے ایک لسٹ بنا دی ہے، فہرست بنا دی، جیسے مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اس کے بعد بہنیں ہیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانیاں، بھتیجیاں، اس میں باقاعدہ اس چیز کو جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفائی کر دیا ہوا ہے، اور وہ دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کو بھی حرام کر دیا گیا، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ وہ دور جہالت میں جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا، اب اگر تم یہ عمل کرو گے تو اس چیز کا جو ہے باقاعدہ جواب دہی ہوگی۔ اس کے بعد عائلی حقوق جو ہے نا وہ حاصل ہے ماں کی حیثیت سے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے گھریلو زندگی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر ماں کی حیثیت سے جو حق دیا گیا ہے اسلام میں ایک عورت کو، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہم دیکھتے ہیں تو اہل ایمان کی جنت ماں کے قدموں تلے قرار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ماں کو معاشرے کا سب سے زیادہ
محترم جو ہے نا وہ مقام دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. پھر انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ, یعنی کہ 3 مرتبہ سوال کرنے پر والدہ, اور جب چوتھی مرتبہ اس نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق تمہارا باپ ہو. بیٹی کی حیثیت سے جو حقوق حاصل ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ پہلے بیٹی کی حیثیت سے کوئی اہمیت نہیں تھی, اس کی باقاعدہ ذلت اور رسوائی کا سبب قرار دیا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بھی احترام اور عزت کا مقام عطا فرمایا ہے, اور اسلام نے نہ صرف معاشرتی سماجی سطح پر بیٹی کو مقام دیا بلکہ اسے وراثت کا حقدار بھی ٹھہرایا. اس حوالے سے سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکی کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے, پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہیں تو 2 یا 2 سے زائد, تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہے, اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آدھا حصہ ہوگا. قرآن حکیم نے بیٹی کی پیدائش پر غم غصے کو جو ہے نا وہ جاہلیت کی عکاسی کرنے والی رسم قرار دیا ہے, اور اسے انسانیت کی تذلیل بھی سمجھتے ہوئے اس چیز کی کافی مذمت بھی کی ہے. ہم سورۃ نحل میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سناتے تو اس کا چہرہ کیا ہو جاتا تھا؟ سیاہ پڑ جاتا تھا, اور غصے سے بھر جاتا تھا, اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے. اب سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دیا, یعنی کہ زندہ درگور کر دیا. خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. زندہ درگور کرنے کی ضمانت جو ہے نا وہ دور جاہلیت کی اس رسم کو جو ہے نا وہ اسلام کی آمد سے پہلے جو جاری تھی اس کو باقاعدہ ختم کر دیا گیا. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, کہ اپنی اولاد کو جو ہے نا تم قتل نہیں کرو گے, خشیتاً یعنی کہ مفلسی کے ڈر سے. ٹھیک ہے, مفلسی کے ڈر سے یعنی کہ اپنی غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. پھر ہم جو کیا کرتے ہیں, ان کو رزق دیتے ہیں, یعنی کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. تم ان کو قتل نہیں کرو گے, بے شک ان کو قتل کرنا کیا ہے؟ بہت بڑا, ان کے کبیرہ گناہ میں سے ایک ہے اولاد کا قتل کرنا. پھر بہن کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو بھی حقوق جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں اسلام میں. بطور بہن جو ہے نا عورت کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا. اس حوالے سے سورۃ نساء میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہو نہ کوئی اولاد ہو, اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن یعنی کہ خیافی بھائی یا بہن, تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے یہ 6واں حصہ ہے. پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں گے تو سب کا 1/3 میں جو ہے نا وہ شریک کر دیے جائیں گے. اور اس وصیت کے بعد جو ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے گی بغیر کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی. بیوی کی حیثیت سے بھی کافی حقوق دیے گئے ہیں عورتوں کو. اسلام میں باقاعدہ جو ہے وہ مختلف مقامات پر جو ہے نا وہ بیوی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے سورۃ نحل میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے, تمہارے جوڑوں میں سے جو ہے نا وہ تمہارے لیے بیٹے پوتے اور نواسے پیدا فرمائے ہیں, اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا, اور پھر بھی وہ حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے وہ ناشکری کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں جو ہے نا وہ مختلف مقامات میں جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹس ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں کہ بیوی سے کے ساتھ حسن سلوک اس انداز میں کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ, میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں لکھ دیا گیا ہے, میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو, یعنی کہ تم اس غزوے میں شرکت نہیں کرو گے. اس کے بعد زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت ابو عبید کے بارے میں خبر پہنچی کہ وہ سخت بیمار ہیں. انہوں نے رفتار تیز کر دی. مغرب کے بعد جب شفق غائب ہو گئے تو سواری سے اترے, مغرب کی نماز ادا کر کے نماز عشاء بھی اسی کے ساتھ ملا کر پڑھ لیے. فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سفر طے کرنے میں جلدی ہوتی تو مغرب میں دیر کر کے مغرب اور عشاء کو. آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا؟ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.